اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تمام حمد و ثنا خدائے بزرگ برتر کے لیے ہے جو کہ خالق کائنات، مالک کائنات، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں رزق بے حساب دینے والا، ہمیں مہلت دینے والا۔ کتنی بہترین مہلت ہے کہ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک زندگی کا ایک اور دن دیا، اس نے ہمیں سانسیں دیں کہ ہم جو ہے نا اپنی سانسوں کو، اپنے اس دن کو بہترین طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے در آل محمد سے وابستہ کیا، وہ در جو کہ ہدایتوں کا در ہے، وہ در کہ جو نعمتوں کا در ہے، وہ در کہ جہاں سے انسان کو انسانیت کا سبق سیکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے مولا علی کی وصیت کے جملوں کو پیش کر رہے ہیں اور تھوڑا اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ امام نے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام نے نیکی کے بارے میں کہا کہ ہر کام جو ہے وہ نیکی کے لیے کرنا، ثواب کے لیے کرنا، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا۔ امام نے فرمایا، ایک یہ حدیث رسول ہے کہ نیکی کا اجر جو ہے بعض دفعہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا، بعض دفعہ 70 گنا، بعض دفعہ 700 گنا مل جاتا ہے۔ قرآن حکیم اپنے کلام پاک میں ارشاد، قرآن حکیم میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر 10 گنا ملے گا۔ یعنی کہ سورہ انعام کی جو سورہ قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے، اس کا آیت نشان ہے 160۔ آگے چل کے امام ارشاد فرماتے ہیں، وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، عون کہتے ہیں مددگار کو۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، کتنی بہترین نصیحت ہے۔ ظلم بعض دفعہ انسان جو ہے نا نہیں سوچتا کہ یہ ظلم ہے جو ہم کسی کے اوپر کریں، مثال سے آنکھ سے اشارہ کر دیا، کسی کو زبان سے کچھ کہہ دیا، کوئی جس کو گالی نہیں بھی سمجھتے لیکن وہ گالی ہوتی ہے، وہ کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، تو گویا ہم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو ظلم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں امام کہتے ہیں ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ امام کا ہر عمل امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اسی دستور کے مطابق انجام دیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم یہ بتائیں گے کہ خاص سیاسی معاملہ ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، ظالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چاہے سیاست میں ظالم ہو یا اجتماعی اور اقتصادی زندگی میں، چاہے گروہی سطح کا ظالم ہو یا تنظیمی سطح کا، چاہے اپنے بچوں اور بیوی کے حق میں ظالم ہو یا اہل محلہ اور ہمسایوں کے حق میں ظالم ہو۔ ظلم کے سلسلے میں انسان کا دستور یہ ہے کہ اسلام کا دستور یہ ہے کہ انسان ظلم سے یکسر دور رہے، ظالم سے قطع تعلق کرے اور
اس سے کوئی واسطہ نہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس لیے انسان کو چاہا ہے کہ وہ ظلم سے دور رہے؟ وہ اس نے اپنے سورہ ہود میں جو 11 نمبر کا سورہ ہے، جس کا آیت کا نشان ہے 113، فرماتا ہے خبردار تم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرنا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیدا کریں ہم کہ کیوں اختیار نہ؟ کہا کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی۔ ہر شخص جہنم سے بچنا چاہتا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ نہ کسی پہ ظلم کرے خود، اور نہ کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے حالات آپ کو ظالم سے تعلقات رکھنے پر مجبور کرتے ہوں، تو اس صورت میں یا تو آپ اس کی تائید و نصرت کریں گے یا اس کے لیے لوگوں سے جنگ کریں گے، لوگوں سے بغض و عداوت رکھیں گے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے لوگوں کے معاملات اور تعلقات میں ان چیزوں کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ ظالم اور مظلوم کے معاملے میں انسان کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، اس کا موقف اثباتی ہونا چاہیے۔ ظالم سے کم از کم اتنی بیزاری اختیار کرے جتنا کہ امکان ہو۔ اگر عملی طور پر ممکن نہ ہو تو اسے ظلم سے روکے تاکہ وہ ظلم نہ کرنے پائے، یا زبان سے اس کی مخالفت کرے، زبان کے ذریعے اسے ظلم سے روکے، یا دل سے اس کی مخالفت کرے اور ظالم سے قطع تعلق کرے، اپنی نگاہوں کے ذریعے اس سے بیزاری کا اظہار کرے، یا اس سے ایسا سلوک کرے کہ وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے فعل سے راضی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے تم میں سے جو شخص کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے، یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو دل میں اس سے بیزاری اختیار کرے، اور دلی بیزاری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا یہ جان لے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جان لے کہ تم اس ظلم سے بیزار ہو۔ اس کے برخلاف ہمیں قول و فعل کے ذریعے یا روحانی اشتراک کے ذریعے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کوئی ایک شخص ہو یا جماعت، قبیلہ ہو یا پوری امت و ملت۔ حضرت امام زین العابدین کی دعا میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا پروردگار میں تجھ سے اس بات پر معذرت چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم کیا گیا ہو اور میں اس کی مدد نہ کر سکا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص دیکھے کہ ایک شخص دوسرے کو مار رہا ہے اور وہ اسے روکنے پر قادر بھی ہو، لیکن وہ کنی کترا کے نکل جائے، وہ اپنی عافیت کے لیے مارنے والے کو نہ روکے۔ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام پر ظلم ہوتے دیکھا اور غیر جانبدار رہے، یا انہوں نے آپ پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا، یا آپ کے اور دشمنوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں گوشہ نشین رہے، حالانکہ اس جنگ کے ذریعے معاویہ نے آپ کے حق میں ظلم کیا تھا، کیونکہ آپ شریعت اسلامیہ پر عمل کر رہے تھے، اسے نافذ کر رہے تھے۔ حضرت علی نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور پھر باطل کی بھی مدد نہ کی، یعنی چھپ کر کے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے، تو حق کا ساتھ بھی نہیں دیا اور ان کی مدد نہیں کی۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حق کے خلاف جنگ میں باطل کا ساتھ نہیں دیا، لیکن باطل کے خلاف حق کی مدد بھی نہیں کی۔ اپنے اسی طرز عمل کی وجہ سے وہ باطل کے لیے قوت بن گئے اور حق کو اپنی قوت سے محروم رکھا۔ اس طرح انہوں نے ظالم کو مظلوم پر فتح یابی کا موقع فراہم کیا۔ منقول کہا یہ جاتا ہے کہ بنی امیہ کو اگر مددگار اور طرفدار نہ ملتے تو وہ ہرگز اہل بیت کا حق غصب نہ کر پاتے۔ بنی امیہ دوسرے قبائل کی طرح ایک قبیلہ تھا، اسے اہل بیت پر اور امام حسین پر ظلم اور انہیں قتل کرنے کی طاقت انہی لوگوں سے ملی جنہوں نے اس کی مدد اور حمایت کی۔ جو شخص ظالم کے لیے عذر تراشی کرے، یعنی کہ اس کے لیے کہ
کسی نے سنا کہ بھئی فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، یا جیسے کہ کہا جاتا ہے امام حسین شہید ہو گئے ان کے ظلم کی وجہ سے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اسے اس کا حق پہنچتا تھا یا یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، تو یہ شخص اس ظالم کے منصب اور اس کی چودراہٹ کا دفاع کر رہا ہے، تو یہ بھی اسی شخص کے ساتھ ظالموں کے ظلم میں شریک ہے۔ فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ظلم کے لیے عذر پیش کرے گا تو خدا اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو اس پر ظلم کرے گا، اگر وہ دعا مانگے گا تو مستجاب نہ ہوگی، اور اس پر ہونے والے ظلم کے عوض اسے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو مظلوم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ظالم کے لیے جواز پیش کرتا ہے تو اگر اس پہ پروردگار عالم کسی ایسے شخص کو مسلط کرے جو اس پہ ظلم کرے اور وہ دعا مانگے تو اس کی دعا بھی مستجاب نہیں ہوگی، اور مظلوم ہونے کی بنا پہ اسے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی گروہ کے عمل سے خوش ہوتا ہے گویا وہ اس عمل میں اس کا شریک ہے، اور جو غلط کام میں شریک ہوتا ہے اس کے دو گناہ ہوتے ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا گناہ اور ایک اس پر رضامند ہونے کا گناہ۔ امیر المومنین کی اس وصیت کی روح سے جس نے ماضی میں اسلامی دستور اور راہ عمل کی نشاندہی کی اور مستقبل میں بھی اپنا یہ کردار جاری رکھے گی، ہم اسی طرح ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ہر میدان میں اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب وہ دن ہے کہ جس میں امام علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ایک قرآن نازل ہوا، قرآن صامت، اور قرآن ناطق اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے مولا کی ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے اپنے دل کو کھول دینا چاہیے۔ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا ہم سیدانیوں کے غم میں شریک ہیں۔ آج اہل بیت رسول کے گھرانے پہ کیا مصائب آ گئے، شہزادیاں رو رہی ہیں، امام کی شدید تکلیف ہے سر میں، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا میرے مولا کو۔ ایک عجیب حدیث، ایک عجیب بات جو نظر سے گزری تاریخیں لکھتی ہیں کہ جس وقت امام کو گلیم میں لٹا کے لایا گیا تو پیچھے پیچھے تمام اصحاب و انصار بھی ساتھ تھے۔ جس وقت امام کو ان کے گھر کے قریب جا کے رکھا گیا جس گلیم کو، تو امام نے ارشاد فرمایا مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ اس لیے امام نے کیوں فرمایا یہ؟ اس لیے کہ جب امام گھر سے چلے تھے تو اپنے قدموں سے گئے تھے، اب اگر بیویاں یہ دیکھیں گی، بیٹیاں یہ دیکھیں گی کہ امام کو اس حالت میں لایا گیا ہے تو ان سے کیسے برداشت ہو سکے گا۔ دوسرا، امام نے جو جملہ کہا وہ تھا کہ میرے اصحاب و انصار سے کہہ دو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہ جملہ امام نے کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہ بیٹیاں بے تاب ہو کے روتی ہوئی دروازے تک نہ آ جائیں۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ یا امام میں کہوں گی کوفہ و شام کا بازار، اور آپ کی بیٹیاں سر برہنہ، میرے امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا، سید سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔